اس کے بعد قبر کی زندگی. کون انسان ایسا ہے کہ جو قبر کی زندگی کو نہیں مانتا؟ کون انسان ایسا ہے کہ جو اس بات کا انکار کرے گا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، میں ساری زندگی اس دنیا کے اندر رہوں گا؟ کچھ نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون اس کا کب کس وقت بلاوا آ جائے. نہیں معلوم کہ کس کا کون سا جمعہ آخری جمعہ ہو. نہیں معلوم کس کی کون سی نماز آخری نماز ہو. نہیں معلوم کس کا مسجد مانا آخری مرتبہ مسجد مانا ہو. کچھ نہیں معلوم کب یہ ظاہر کیا کہ بند ہو جائے، کب انسان قبر کے اندر پہنچ جائے. اور قبر کی زندگی، یہاں پر قبر کے تعلق سے ایک آدھ بات میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرور عرض کر دینی چاہیے. اس زمانے میں شکوک و شبہات کا زمانہ ہے. لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کرتے ہیں کہ قبر کے اندر کیسے عذاب ہوگا. قبر کو جب کھول کر دیکھنے والوں نے دیکھا تو وہاں پر تو کسی جسم کے اوپر کوئی عذاب ہوتا ہوا نہیں دیکھا. تو میں آپ کو بنیادی طور سے ایک دو باتیں بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں. ایک یہ ظاہری جسم، ایک روح ہے. دنیا کے اندر انسان کا جسم اصلی چیز ہے اور روح اس کے تابع ہے. اگر انسان کوئی چیز کھاتا ہے، اس کے دانت چباتے ہیں، اپنے منہ کے ذریعے وہ چیز کھاتا ہے، لیکن اس کا مزہ اور اس کا ذائقہ، اس کی روح بھی اس کے ماتحت ہو کر، اس کے تابع ہو کر محسوس کرتی ہے. دنیا میں خوشی یا دنیا میں کوئی بھی راحت، کوئی بھی سکون، یہ انسان کا جسم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی روح بھی اس کے تابع بن کر خوش ہوتی ہے. لیکن جب یہ دنیا اور اس دنیا سے سلسلہ ہمارا کٹ جائے گا، اس کے بعد روح اصل ہو جائے گی اور جسم اس کے تابع ہو جائے گا. پھر وہاں پر راحت و سکون اور پریشانیوں کا جو تعلق ہوگا وہ روح سے ہوگا اور جسم اس کو ضمناً محسوس کرے گا. جس طرح اس زمانے کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے اندر اگر کوئی انسان یہ سوال کرے کہ انسان کا جسم تو کھاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، لیکن روح کس طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے، روح کو کس طرح سکون مل رہا ہے، یہاں کوئی دکھا دے. جس طرح یہاں روح کس طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے انسان کو نظر نہیں آتا، بالکل اسی طرح وہاں پر جسم کو کس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے، کس طرح سے عذاب ہو رہا ہے، وہاں پر نظر نہیں آتا. دونوں اگر اس زندگی کو ہم سمجھ لیں تو وہ زندگی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمیں ایسا نہیں چھوڑا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی اس بات کو پروف اور ثابت نہ کر سکیں. اس کی میں ایک دنیاوی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس سے اگر کسی کو یہ والی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو اس سے خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو خواب آتے ہیں. ہر انسان کو خواب آتے ہیں. خواب کے اندر انسان کبھی کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی جنگلی جانور پڑا ہوا ہے، اور خواب کے اندر وہ پریشان ہے کہ میں کسی طرح اپنی جان بچا لوں. وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کبھی چوتھی منزل سے کود رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. کبھی خواب کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں آگ کے اندر گرنے والا ہوں، وہاں جل جاؤں گا. کبھی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں دریا کے اندر غوطے لگا رہا ہوں، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ کپ کپا رہا ہے، پسینو پسینو ہو رہا ہے، ڈر رہا ہے. اس کے ظاہر کے اوپر بھی فرق پڑ رہا ہے. اور برابر والے کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کہ اس کو آگ نظر آ رہی ہے یا بلڈنگ پر سے گر رہا ہے یا کوئی جنگلی جانور اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے. برابر والے کو تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن وہ انسان محسوس کر رہا ہے. اسی طرح کوئی انسان کسی انسان کو خواب کے اندر نظر آ رہا ہے کہ میں ایک بہت اچھا منظر دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی جگہ سیر و تفریح کر رہا ہوں، بہت اچھی اچھی چیزیں میں کھا رہا ہوں. لیکن جس انسان کے پاس وہ سو رہا ہے تو برابر میں بیٹھے والے انسان تو محسوس نہیں کرتا، اس کو تو خوشبو نہیں آیا کرتی، اس کو تو ذائقہ نہیں آیا کرتا. جس طرح سے خواب کی دنیا کے اندر برابر والے کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا، لیکن وہ ساری چیزیں، اس کا درد اور اس کی راحت، وہ ساری چیزیں خواب دیکھنے والا محسوس کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح عذاب قبر کا مسئلہ ہے کہ اگر وہاں پر کسی کے ساتھ راحت کا معاملہ پیش آتا ہے، دیکھنے والوں کو نہیں نظر آتا لیکن وہ محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے کو نہیں پتا چلے گا لیکن وہ محسوس کرتا ہے. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں یا جو ایمان والے نہیں ہیں. ہمارے لیے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمارے لیے تو ایک سیدھا سا مسئلہ اور ایک سیدھی سی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے، ہمارے لیے کافی. ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کشی کی، اور یہ منظر کشی کسی ایک آدمی کی نہیں ہے بلکہ یہ میرے اور آپ کی منظر کشی ہے. کیونکہ ایک نہ ایک دن، چاہے 10 سال کے بعد ہو، چاہے 20 ہو، 25 سال کے بعد ہو، میرے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہونا ہے. کوئی نوجوان ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، کوئی مالدار ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی بھی انسان اگر اس کے اندر جان ہے تو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جان دینی بھی. جو آیا ہے اس کو جانا ہے. نہ آنے پر اختیار تھا، نہ جانے کے اوپر اختیار ہے. جیسے بغیر اپنے کسی اختیار کے آئے تھے دنیا کے اندر، آنا پڑا تھا، ایسے ہی اپنے بغیر اختیار کے چاہیں نہ چاہیں جب بلاوا آئے گا جانا پڑے گا. کون اس کا انکار کرے گا؟ اس لیے یہ والی منظر کشی میں اور آپ اپنے بارے میں سوچتے ہوئے چلیں کہ کسی اور کی منظر کشی نہیں، میری اور آپ کی بیان ہو رہی ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اور اس کو قبر کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن سب کو معلوم ہے نام مشہور ہے منکر نکیر۔ اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی شکل کے اندر بہت نورانی بن کر بہت اچھی مونس اور غم گسار کی شکل میں بن کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ والے تینوں چاروں سوال وہ ہیں کہ جس کے ہر مسلمان کو جوابات یاد ہیں۔ عام طور سے مسلمان سوچتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ پروردگار کون ہے، اللہ ہے، نبی کون ہے، محمد الرسول اللہ ہے، دین کیا ہے، اسلام ہے، ہم تو بتا دیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ یہ صرف سوال کے جواب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان سوالوں کے جوابات حدیث کے اندر اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ مسلمان سمجھے اس کی اہمیت کو اور اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کو مان کر، اللہ کو اپنا معبود مان کر اس کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر ان کا سچا امتی بن کر زندگی گزارے گا، تو قبر کے اندر جا کر تب اس کی زبان سے نکلے گا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرے نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ نہیں تو یہاں پر اگر وہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا حکم نہ مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت کرے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے چہرے پر ان کی سنت سجاتے ہوئے شرم آئے، تو پھر وہ انسان اس کو جا کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں اللہ کے نبی کا نام وہ نہیں لے پائے گا۔ یہ ہمیں اچھی طرح ذہن نشی کر لینا چاہیے۔ بہرحال جب وہ انسان صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر وہ فرشتے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کا جو جنت کے اندر ٹھکانہ ہوتا ہے وہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ اپنے جنت کے ٹھکانے کو دیکھتا رہتا ہے، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی نعمتیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں، اور قیامت تک جب تک قائم ہوگی وہ ان منظروں کو دیکھ کر اپنا دل بہلاتا رہے گا اور اس کی زندگی وہاں کی اچھی ہو جاتی ہے اور پرسکون گزار دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے شاید میری اور آپ کی زندگی کی منظر کشی بیان ہونے لگی ہے کہ جب ہم جیسا کوئی آدمی، دعا تو اللہ سے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی زندگی سے، ایسے ہولناک مناظر سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کبھی وہ منظر نہ دکھائے، کبھی ہمیں وہ منظر دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن میری اور آپ کی کچھ بدعمالیاں اور میری اور آپ کی زندگی کا خاکہ کچھ ایسا ہی ہے کہ بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے ذہن کے اندر یہ خاکہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی باقی زندگی توبہ کے ساتھ اللہ کو منا کر، گڑ گڑا کر، معافی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو اس لیے ہم ذہن کے اندر رکھیں کہ جب کسی فاسق فاجر بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر وہ منکر نکیر نہایت بدترین شکل کے اندر آتے ہیں، اور بدترین شکل کے اندر اس طرح سے آتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوتی ہیں، اور ان کی آواز میں بجلی کی سی کڑک ہوتی ہے، اور عجیب و غریب ڈراؤنے انداز کے اندر دانت ان کے لمبے لمبے اور عجیب و غریب انداز کے اندر وہ بندے کے بعد جب آتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے، اور اس کی قبر کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو قبر دبائے، اور اتنا دبائے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف گھس جاتی ہیں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف گھس جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس طرح سے اشارہ کر کے دکھایا کہ اس طرح سے گھس جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، دوزخ کی آگ، وہاں کی بدبوئیں اور وہاں کے عذاب اس کو محسوس ہونے لگتے ہیں، اور پھر روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب دینے والا فرشتہ مسلط فرماتے ہیں کہ جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، نہ تو اس کی تکلیف کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی چیخ و پکار کو سن سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایسا لوہے کا گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر بھی مار دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ایسے گرز سے اس بندے کو مارتا پیٹتا رہتا ہے۔
یہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا کے اندر مال کو کمانے کے اندر مال کے حرص، مال کی ہوا کے اندر ایسا لگا تھا کہ نماز سے ہر چیز سے غافل ہو گیا تھا، نہ حقوق العباد کی پرواہ تھی، نہ حقوق اللہ کی پرواہ تھی، نہ گھر کے ماحول کی فکر تھی، نہ معاشرے کی فکر تھی، کسی بھی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ صبح شام کی اگر دھن تھی تو صرف اور صرف یہ دھن تھی کہ میں مال، میرا مال، میرا مال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مال 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 کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی مال مال کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کو اتنا مال دے دو، فلاں کو اتنا مال دے دو، اور میرا مال اتنا اور میرا مال فلاں جگہ فلاں جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت کان لفلان، کہ تیرے مال مال کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو پہلے ہی وارثوں کا ہو چکا، اللہ نے تو پہلے ہی حصے متعین کر دی۔ ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزار دی کہ میں مال اکٹھا کروں، آخر انجام کیا؟ قبر کے اندر مال گیا؟ کیا اس مال کے ذریعے سے جنت مل گئی؟ اگر اللہ کا حق ادا نہیں کیا گیا، اگر زکوٰۃ مکمل طریقے سے نہیں نکالی گئی، اگر مال صحیح طریقے سے نہیں کمایا تھا، اگر کسی کا حق کاٹا تھا، اگر کسی کی زمین دبائی تھی، اگر کسی کے ساتھ غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے مال چھینا جھپٹا گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور قبر کے اندر اس زندگی سے ہو کر گزرنا پڑے گا، میدان محشر میں سب کے سامنے یقیناً رسوا ہونا پڑے گا اور جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی غفلت دور فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہوش نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی فکر اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔